پاکستانی سیاست آمریت اور جمہوریت کا ملا جلا امتزاج ہے۔ ہمارے پاس تاریخ ایسی مثالوں سے بری پڑی ہے جب جمہوریت اور عوام کی منشا کو آمریت کے بوٹوں تلے رون دیا گیا۔ کچھ ایسا ہی پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی سینٹرل جیل میں رات کے 2 بجے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ بہت سے لوگ آج بھی درست معلومات سے محروم ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے۔ 1958 میں جب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا تو اس وقت پہلے آمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا دور حکومت تھا۔ وہ ان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے عہدوں پر براجمان رہے۔ پھر ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے موقف کا بھرپور دفاع کیا۔ اسی طرح جب جنوری 1966 میں صدر ایوب خان نے اعلان تاشقند پر دستخط کیے تو ذوالفقار علی بھٹو اس سے بڑے دل برداشتہ ہوئے اور اسی برس انہوں نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مسئلہ کشمیر کو مرکزی حیثیت دی جانی چاہیے۔ واضح رہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی ایسے غیر پنجابی لیڈر تھے جنہوں نے پنجابیوں کو بے حد متاثر کیا۔ دسمبر 1970 کے انتخابات میں پنجاب سے حاصل کردہ واضح برتری کی بدولت ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ حاصل ہوئی، مگر 1977 میں پیپلز پارٹی کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد عام انتخابات میں دھاندلی کے سبب ملک میں حالات کافی کشیدہ ہو گئے۔ اپوزیشن نظام مصطفیٰ کے نام پر بھرپور تحریک چلا رہی تھی۔ اس تحریک میں سیکولر، قوم پرست عناصر اور مذہبی سیاسی جماعتیں، خصوصاً مولانا مودودی کی جماعت اسلامی، مولانا شاہ احمد نورانی کی جمعیت علماء پاکستان اور مولانا مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھیں، اور نیشنلائزیشن کے ڈسے ہوئے سرمایہ دار بھی اس تحریک کو مالی مدد پہنچا کر اسے مضبوط کر رہے تھے۔ تاہم ضیاء الحق کے مارشل لا سے قبل اپوزیشن اور حکومت میں مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے، جس کی گواہی بعد میں اپوزیشن کے 2 اہم رہنماؤں نوابزادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور احمد نے دی تھی، مگر مذاکرات کی کامیابی نظر آتے ہی ضیاء الحق نے 5 جولائی کو مارشل لا لگا دیا اور قید کیے گئے سیکولر اور قوم پرست رہنماؤں کو بھی رہا کر دیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے 90 دنوں میں انتخابات کا وعدہ کیا اور وزارتوں کے قلمدان بھٹو مخالفین میں تقسیم کر دیے۔ عین اس موقع پر خان عبدالولی خان نے پہلے احتساب پھر انتخاب کا ایسا نعرہ بلند کر دیا جسے سیاسی غلطی کی بجائے سازش اور سیاسی بصیرت کی بجائے تعصب کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ 11 نومبر 1974 کو رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری لاہور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے کہ اچانک گاڑی پر فائرنگ ہوئی جس سے ان کے والد نواب محمد احمد خان جاں باک ہو گئے۔ تقریباً رات 3:20 پر احمد رضا قصوری نے اپنے ایک ہمسائے کی مدد سے درخواست تحریر کی اور خود پر ہوئے ماضی کے حملوں کا ذکر بھی کیا اور اپنے والد کے قتل کا الزام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر لگا دیا۔ احمد رضا قصوری نے موقف اختیار کیا کہ ان پر فائرنگ بھٹو کے کہنے پر کی گئی۔ بھٹو نے ایک بار قومی اسمبلی میں مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب خاموش ہو جاؤ، تمہیں بہت برداشت کر لیا، اب تمہیں مزید برداشت نہیں کریں گے۔ پنجاب حکومت نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج فیق الرحمان پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ پنجاب حکومت کو 26 فروری 1975 کو جمع کروا دی، لیکن وہ رپورٹ جاری نہ کی جا سکی اور اکتوبر 1975 میں تحقیقاتی افسر ملک محمد وارث کی سفارشات پر کیس یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ احمد رضا قصوری مارشل لا کے نفاذ تک چپ رہے، لیکن مارشل لا لگتے ہی انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ اٹھا دیا۔ بلاخر 24 اکتوبر 1977 کو لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جا پہنچا، جہاں اس وقت مولوی مشتاق حسین چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے۔ مولوی مشتاق حسین 1965 میں ذوالفقار علی بھٹو کے فورن سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر چکے تھے اور ان کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان اختلافات سب کے سامنے تھے۔ دوسری جانب جنرل ضیاء سے ان کی قربت بھی مشہور تھی، دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے بھی تھے۔ مقدمے میں تحقیقات کے دوران
4 شریک ملزمان کو بھی شامل کیا گیا جنہوں نے اقبال جرم کیا تھا، تاہم ان میں سے ایک عدالت میں آ کر اپنے بیان سے پھر گیا کہ اس سے یہ بیان تشدد کے زور پر لیا گیا تھا۔ 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس مقدمے میں پھانسی کی سزا سنائی، جس کے بعد بھٹو کے وکلاء نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ کے 7 ججز تھے، جس میں سے 4 نے سزا برقرار رکھی اور 3 نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اس دوران کئی ممالک کے سربراہان نے جنرل ضیاء الحق سے درخواست کی کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، تاہم انہوں نے اسے منظور نہیں کیا۔ لیبیا کے صدر قذافی نے اپنے وزیر اعظم کو خصوصی طیارے کے ہمراہ اسلام آباد بھیجا، جہاں انہوں نے اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کی اور درخواست کی کہ بھٹو کو ملک بدر کر دیا جائے اور لیبیا انہیں اپنے پاس رکھ لے گا۔ لیبیا کے وزیر اعظم جالود 1 ہفتے تک اسلام آباد ایئرپورٹ پر اپنے طیارے کے ہمراہ موجود رہے، تاہم انہیں بھی انکار کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو قانون کے مطابق اس وقت کے صدر ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کر سکتے تھے، لیکن ان کے ارادے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپیل دائر نہیں کی اور انکار کر دیا، جس کے بعد 4 اپریل کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو تو اس دنیا سے چلے گئے، مگر یہ پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی، جس کے اثرات زائل کرنے میں کئی برس لگ گئے، مگر نقوش ابھی بھی باقی ہیں۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد سیاست میں ایجنسیوں کا کردار اور بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں ادارے طاقتور اور پارلیمنٹ کمزور ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ محمد خان جنیجو مرحوم جیسے کمزور سیاستدان نے جب مضبوط اور آزادانہ فیصلے کرنے کی کوشش کی تو انہیں ضیاء الحق نے گھر بھیج دیا۔ پھر کیا تھا، ایک حکومت بنائی جاتی اور پھر گرائی جاتی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستانی سیاست میں نہ صرف بونے سیاستدان پیدا ہوئے، بلکہ ایک روشن خیال معاشرہ تنگ نظری، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی نظر ہو گیا، جس کا سب سے بھیانک چہرہ یا تو ہمیں کراچی میں نظر آیا یا پھر فاٹا اور بلوچستان میں۔ کہیں دسمبر 1986 میں علی گڑھ اور قصبہ کالونی میں 150 سے زائد افراد کو زندہ جلا دیا گیا، تو کہیں دسمبر 2016 میں پشاور کے اے پی ایس اسکول میں 170 کے قریب طلبہ اور اساتذہ کو قتل کر دیا گیا۔ جنابے والا سچ تو یہ ہے کہ قوم آج بھی بھٹو کے قتل کا قصاص ادا کر رہی ہے، اور جب تک ہم اس غلطی کو مان کر اپنی اندرونی اور بیرونی سیاست کا رخ درست نہیں کرتے، قوم یہ ہر جانا کسی نہ کسی صورت میں ادا کرتی رہے گی۔